اگر مجھے میری دعوت اسلامی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے فرسٹ ریکوائرمنٹ تو یہی ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رنگا ہوا ہو. مگر اگر نہیں ملتا، فار ایگزامپل اگر ایک ایسا ذمہ دار ملتا ہے کہ جس کا نہ امامہ ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ داڑھی ہے، فار ایگزامپل پینٹ شرٹ بھی پہنتا ہے، سوٹیڈ ووٹیڈ ہے، چلو تب بھی وہ اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کے پیچھے کون سے میں نے نماز پڑھنی ہے یار، میں نے اس سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں اکاؤنٹنگ کرانی ہے، اس نے کون سا فیضان مدینہ کی امامت کرنی ہے، اس نے تو جا کر پروفیشنلی کام کرنا ہے نا. ایسے ہمارے سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی دنیا بھر میں ملیں گے جو اس شعبے کے ماہر ہوں گے جن شعبوں میں ہم لینا چاہتے ہیں. اسی طرح ہمارا دارالمدینہ کے کئی شعبے ہیں جس کے اندر اس طرح کی کوالٹی چلتی ہے. ایسے کئی انسپیکشن کے تفتیشی شعبے ہمارے جس میں اس طرح کے اسلامی بھائی باقاعدہ کام آ جائیں گے. ہماری مساجد کی تعمیرات لے لیں، مدارس کی تعمیرات لے لیں، فنیشنگ کا کام لے لیں، اس کی بیوٹیفیکیشن کا کام لے لیں، یہ سارے کام ہیں. آئی ٹی کو لے لیں، ہمارے دارالمدینہ کو، ہمارے میڈیکل کے کام کو لے لیں، ایون کہ آپ یہ اپنے نشر و اشاعت کو لے لیں، مجلس رابطہ کے 10 کام ہیں اس کو لے لیں، جس میں اس طرح کی کوالٹی اگرچہ نگران نہ بھی بن سکتی ہو مگر آپ کے لیے یہ کسی بھی طرح سے کمزور مددگار نہیں، بہت بڑے مددگار ہوں گے. چہرہ آپ کا سامنے ہوگا، دماغ تو ان کا چل رہا ہوگا، مگر ہم لوگ ایسے کہ دماغ کو بھی اچھا اگر اس کا دماغ آپ کے پیچھے چل رہا ہے اور چہرہ اور گیٹ اپ آپ کا چل رہا ہے، ہوتا ہے ایسا، تو آپ کم از کم اپنے تنظیمی مشوروں میں، تنظیمی انداز میں اس کو پروموٹ تو کریں. شاہد بھائی کے سامنے، وقار المدینہ کے سامنے، دیگر کہ حضور میں دکھنے میں ہوں، سارا دماغ ہمارے اسلام بھائی کا چلتا ہے. جدول یہ بناتے ہیں، گائیڈ لائن ان کی ہوتی ہے، ڈکٹیشن ان کا ہوتا ہے، لیکن فیس میرا سامنے ہوتا ہے چونکہ میں تنظیمی ریپریزنٹیٹیو کے طور پر میں اپنے اندر ایک گیٹ اپ رکھتا ہوں، تو فیس میرا ہوتا ہے لیکن ساری کوالٹی اس کی ہے. اور یہ اس کا اخلاص ہے کہ خود کو آگے نہیں لاتے. یہ آدمی کہیں نظر نہیں آتا مگر ساری ورکنگ، سارا جدول، سارے ٹائمنگ، سارا ڈسپلینری ایکٹیویٹی ساری اس کی ہیں تاکہ تحفہ میں اس کو دلاؤں نا. اور وہ جب یہ چیز دیکھے گا کہ مجھے اتنی پروموشن مل رہی ہے، اتنا مجھے پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ پہلے سے زیادہ مخلصانہ بھی کام کرے گا اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے گیٹ اپ میں آ جائے گا. وہ الحمدللہ رب العالمین علی احسانی ہم کرتے رہیں اور اب بھی کرتے ہیں. نگران شورا نے تاثرات دیے تھے کہ لوگ مجھے نگران شورا سمجھتے ہیں، نگران شورا تو مفتی دعوت اسلامی تھے. اور تھے، میری بات میں مبالغہ بھی نہیں تھا. شورا جانتی ہے جس وقت اراکین شورا تھے، ہماری پوری شورا مشورے کرے، بحث کرے. مفتی دعوت اسلامی ریگولر ایک سیٹ اپ تھا، ہمارے یہاں بیٹھتے، میرے اس طرف بیٹھتے تھے، ساری بحث ہونے کے بعد جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، بولتے بھی کم تھے، چلو اوکے لکھ لو، بھائی رک جاؤ جی مفتی صاحب. پھر مفتی صاحب وضاحت فرماتے تھے. اور میرا خیال ہے جب تک مفتی صاحب کا اتفاق نہیں ہوتا تھا ہمارے شورا کا کوئی طریقہ پاس نہیں ہوتا تھا. یہ بات سمجھ میں بھی تو آتی ہے نا یار. مجھے چلنا اگرچہ آتا ہے مگر روشنی نہیں ہے میرے ہاتھ میں، میں ٹھوکریں کھاتا رہوں گا. روشنی ہاتھ میں ہوگی تو میں ٹھوکر سے بچوں گا. تو راستہ میرے لیے بغیر ٹھوکر کے جو چلانے والی جو شے ہے وہ میری ہاتھ کی مشعل ہے، اور یہ میرے مفتی صاحب تھے. یہ بجھی مگر الحمدللہ، کیونکہ اصل تو کنگ میکر کوئی اور ہی ہے نا، تو ایک جاتا ہے تو وہ 10 اور دے دیتے ہیں، مگر جانے والے کی اپنی یادیں ہیں.